السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم اپنے درس نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہیں۔ سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 2 یعنی دوسرا رکوع ہم نے شروع کیا تھا، اور اس رکوع میں ہم نے غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے وہ پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے طالبات، آج چونکہ ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ سورۃ الانفال کے بیشتر جو مضامین ہیں وہ غزوہ بدر سے متعلق ہیں، تو آج کا بھی جو ہمارا رکوع ہے یعنی دوسرا رکوع ہی ہے، اس کی جو مزید آیات ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم آج کریں گے، اور یہ بھی غزوہ بدر سے متعلق ہے، یعنی میدان جنگ میں جو صورتحال ہوئی یا اس کے متعلق ہیں۔ اچھا، جو آیات ابھی میں پڑھوں گی اور جن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی تفسیر کے ساتھ، تو اس کا خلاصہ تھوڑا سا آپ سن لیں کہ چونکہ جو بدر کا معرکہ تھا یہ سب سے پہلا معرکہ تھا کفار کے سے مقابلہ جو ہوا تھا مسلمانوں کا، تو اس وقت چونکہ جہاد کے اس سے پہلے کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو جو احکامات نازل ہوئے وہ غزوہ بدر کے عین موقع پر ہی احکامات نازل ہوئے، اور اس کے بعد بھی جہاد سے متعلق احکامات مزید نازل ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو آیات ہیں یہ جہاد سے کے متعلق جو ہیں ابتدائی احکامات کہلاتے ہیں، اگرچہ بعد کی جو سورۃ الانفال کی ہی 66ویں آیت ہے یعنی 66 جو آیت ہے اس میں اس متعلق حکم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا تھا، لیکن ابتدائی حکم چونکہ پہلا معرکہ تھا تو اس صورت میں پہلا حکم یہی تھا کہ وہ غزوہ بدر کے موقع پر میدان جنگ میں اگر کفار سے مقابلہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، یعنی مسلمانوں کو کیا حکم ہے۔ تو پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں، آپ کتاب کو بھی اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو کتاب سے ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے، سننے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کفار سے۔ اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے الذین کفروا زحفا، زحفا کے معنی یہ ہوتے ہیں مد مقابل ہو جانا۔ کس سے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی کفار کی جمع سے تمہارا میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو جائے، مٹ بھیڑ ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، تو پس تم ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ تو مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ یعنی میدان بدر میں مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ اب کفار کی کتنی ہی تعداد کیوں نہ ہو، اب ایسی صورت میں انہیں پیٹھ پھیرنے کی اجازت یا میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آگے کی آیت میں اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو کیا سزا ملے گی، کیا اس کے ساتھ انجام ہوگا، اس کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، وَمَن يُوَلِّهِمْ، جو یومئذ، جو اس دن پیٹھ پھیرے گا، دبرہو اپنی پیٹھ پھیرے گا، الا متحرفا لقتال، مگر جنگی چال کی وجہ سے ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا جماعت کی طرف پناہ لینے کی طرف ہو۔ ٹھیک ہے، پناہ لینے کی وجہ سے ہو یا مدد لینے کی وجہ سے ہو، فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے گا، بیچ میں ایک صورت ہے الا متحرفا لقتال اور متحیزا الی فئۃ، یہ دونوں حصوں کو یعنی ان دونوں آیت کی جو جز کو میں چھوڑ کر ترجمہ دوبارہ کر رہی ہوں، آپ کتاب کو دیکھیے گا، آیت ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے، آپ اس کو بھی یاد رکھ کے بھی آپ ترجمہ سن سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا، فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو آیت طالبات آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہاں پر میں نے اس دو حصوں کو یعنی جو جز ہے اللہ کے بعد کے جو جز ہیں ان کو چھوڑ کر ترجمہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میدان جنگ میں یا کفار سے مقابلے کی صورت میں
میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے غضب میں آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر جہنم کی حالت بیان کر دی، وہ بھی بئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ایک تو دائمی ٹھکانہ ہے اور وہ بھی برا۔ تو یہ دونوں چیزیں عذاب در عذاب کی حالت میں ہیں، یعنی کہ ایک انسان کو ٹھکانہ بھی حاصل ہو اور وہ بھی برا ہو جو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، تو یہ تو بہت دوہری کیفیت، بری کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آ جائیں اس آیت کے صورت میں، یعنی کہ تناظر میں جو ہم حکم ہے، تو اس کو ہم ابتدائی حکم کہتے ہیں کہ میدان بدر میں چونکہ کفار کا جب سے مقابلہ ہوا تھا، ایک بہت بڑی تعداد سے مسلمانوں کی مقابل ہوئے تھے مسلمان، تو اب اس وقت یہ حکم نازل ہوا تھا کہ ایسی صورت میں دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی صورت میں میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کی سخت ممانعت ہے، یعنی اب کسی بھی حال میں میدان بدر کو، یعنی بدر کے میدان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی چھوڑے گا تو اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں الا متحرفا لقتال، جب یہ آیت آپ نے پڑھی ہے، یہاں پر دو صورتیں دی ہیں، ان دونوں صورتوں کو دیکھیں۔ یہاں پر عربی اصطلاح میں اللہ کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے پہلے والا جو حکم ہے وہ اللہ کے بعد والے میں شامل نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے بعد کی جو حالت ہے اس میں وہ حکم شامل نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے بعد جو دوسری صورتیں ہیں وہ عذاب کی مستحق نہیں ہوں گی، یعنی اس صورت میں اگر میدان جنگ کو چھوڑ کر جایا جائے گا تو پھر اللہ کا غضب اس پر نازل نہیں ہوگا۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ استثنائی صورت، یعنی دو صورتیں ہیں یا دو حالتیں ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں استثنائی۔ ٹھیک ہے، پہلی کیا ہے؟ متحرفا لقتال۔ متحرفا لقتال کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی تدبیر کی وجہ سے میدان جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہوں، یعنی دشمن کو ایک غفلت میں ڈالنا، یہ ایک میدانی یہ جنگی چال ہے، یہ کہ دشمن یہ سمجھے کہ ہاں بھائی یہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، یہ پسپا ہو رہے ہیں، تو دشمن آرام سے ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ یکبارگی یا کسی طرح حملہ کرنا، یہ ایک تدبیر کی وجہ سے اگر ہے تو اس کی اجازت ہے کہ ایسی صورت میں میدان جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یہ اس کی اجازت ہے، یعنی ایسی صورت میں ہٹنے پر عذاب حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری استثنائی صورت کیا ہے؟ متحیزاً الی فئۃ۔ متحیز تحیز سے نکلا ہے، اس کے معنی پناہ لینا، فئہ کہتے ہیں جماعت کو۔ ٹھیک ہے، جماعت کی طرف پناہ لینے کے لیے، یعنی آپ کی تعداد کم ہے دشمن کے مقابلے میں اور آپ نے اپنی مدد کے لیے مزید کمک، یعنی اپنے گروہ کو مزید افراد کو بلایا ہے، تو آپ اس کے انتظار میں ان کی جماعت کی طرف پناہ لینے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ میدان جنگ سے پیچھے ہٹا جا رہا ہے کہ اب وہ ہماری کمک آ گئی ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر کیا کریں گے؟ پھر حملہ کریں گے دشمن پر۔ تو ایسی صورت میں اجازت ہے میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کی، لیکن ان دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی اور ایسی صورت نہیں ہے جس کی وجہ سے میدان جنگ سے چھوڑ کر جایا جا سکے میدان جنگ کو، یعنی اگر ان دونوں صورتوں کے علاوہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگا جا رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ میدان جنگ سے اس طرح سے بھاگنا یہ حرام ہے، حرام کی وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ دائمی عذاب کا مستحق ہوگا اور اللہ کی جو ہے پکڑ میں آئے گا۔ اس کو میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں، نیچے جو میں نے یہ آپ کو صورت نظر آ رہی ہوگی، یہ دیکھیے گا، متحیزاً الی فئۃ کے بعد یہ جو آپ کے پاس ہے کہ وہ کیا صورت ہو جائے گی؟ وہ حرام ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیے گا، یہاں پر میں نے خلاصتاً آپ کو یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر ان دونوں صورتوں کے علاوہ وہ کیا ہوگا؟ میدان جنگ چھوڑے گا تو اس پر کیا ہو جائے گا؟ وہ حرام کا مرتکب ہوگا، اور جب وہ حرام کا مرتکب ہوگا تو وہ اللہ کے عذاب میں آ جائے گا، غضب میں آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چونکہ دیکھیں بدر کا یہ جو معرکہ تھا یہ بالکل پہلا معرکہ تھا، اس کی وجہ سے جو احکامات نازل ہوئے تھے، اس کو میں آپ کو ذرا سا وہ کر دوں تاکہ آپ کو یہ صحیح سے جی، جو احکامات نازل ہوئے تھے وہ ابتدائی احکامات تھے، یہی ابھی میں نے آپ کو اس کا ذکر کیا تھا، یہی صورت کہ میدان جنگ میں دشمن کی تعداد کتنی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے،
کہ اب اس صورت میں مسلمانوں کو کیا حکم ہے. سورۃ الانفال کی ہی 66ویں آیت جو ہے وہ 66 جو آیت ہے اس میں اس کا مزید حکم نازل ہوا تھا کہ اب کتنی تعداد ہوگی تو دشمن کو کے مقابلہ کرنے کی ہے اور کتنی تعداد میں بھاگنے کی اجازت ہے، یعنی اگر چاہیں تو میدان جنگ چھوڑا جا سکتا ہے اتنی تعداد کی صورت میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ جب آیت آئے گی تو مزید ہم اس کی بارے میں اس وقت ہم پڑھیں گے. اب آ جاتے ہیں ہمیں اسی رکوع کے مزید آیات اور اس کی جز کی طرف، چونکہ یہ بھی غزوہ بدر سے متعلق ہیں. اچھا، وہاں پر جب مسلمانوں کو بدر کے معرکے میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی اور ظاہر بات ہے دشمن کی پوری طاقت پسپا ہو گئی تھی اور کئی سردار جو تھے دشمن کے کفار کے وہ مارے گئے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی سخت مقابلہ کیا تھا، اور اس سخت مقابلے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دشمن پر کامیابی حاصل کی تھی. اور ظاہر بات ہے اس میں سب سے زیادہ جو کامیابی کی جو تھی وہ اللہ رب العزت کی مدد تھی، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی ناممکن تھی. اور اسی وجہ سے اگلی جو آیات ہیں وہاں پر اس کا تذکرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کمزوری کی وجہ سے سب اپنے کوشش اور عمل کو اس کا یعنی کہ دیں کہ بھائی ہمارا نتیجہ ہے یہ جو ہماری کامیابی جو ہے وہ ہماری کوشش اور عمل کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو. اس وجہ سے یہاں پر اللہ رب العزت نے اس چیز کو ذکر کیا. آگے آیت کو ملاحظہ کر لیجئے. فلم تقتلوہم ولیکن اللہ قتلہم. فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا. ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، یعنی تم نے ان کو نہیں مارا ہے، اللہ نے ان کو مارا ہے. ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو تم نے ان پر فتح حاصل کی ہے تو اس کی اپنی کمزوری کی وجہ سے تم نے ایسا نہ ہو، یعنی کہ کچھ کمزور مسلمان تھے ان کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ کہیں ہم نے جو محنت کی ہے کوشش کی ہے اس کی وجہ سے ہمیں کامیابی حاصل نہ ہوئی ہو. یہ اس کو نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کے ذہن سے یہ بات نکالنے کے لیے اس کو ذکر کی ہے کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا، یعنی تم نے کفار کے لشکر کو شکست نہیں دی، تم نے ان کو مارا نہیں ہے. کس نے مارا ہے؟ ولیکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان کو مارا ہے. ٹھیک ہے. وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما. وما رمیت، اور نہیں پھینکی آپ نے مٹھی بھر خاک، اذ رمیت، جب کہ آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ نے پھینکی. اس آیت کا پس منظر ذرا سا سن لیجئے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے، یعنی یہ آیت جو نازل ہوئی تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کے تعداد کا علم ہوا تھا اور جب کفار کا لشکر مد مقابل ہو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کی زیادتی کی وجہ سے اللہ رب العزت سے مدد کی دعا کی تھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کی تھی کہ آپ ایک مٹھی بھر خاک دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دیجیے. اچھا، ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک مٹھی بھر خاک، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے 3 مٹھی بھر، یعنی کنکریاں ہیں، خاک جو ہے وہ 3 مٹھی بھر پھینکی تھی. ایک لشکر کی دائیں طرف، ایک یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ 3 مٹھی بھر خاک پھینکے، ایک دائیں طرف، ایک بائیں جانب اور ایک سامنے کی جانب. یہ 2 روایت ہیں، چاہے 3 ہو چاہے 1 ہو. تو وہ ہوا یہ تھا کہ وہ جو کنکریاں تھیں وہ ہر دشمن کے ہر یعنی کہ فرد کو، یعنی ہر شریک کو وہ کنکریاں جا کر لگیں، پیوست ہوئی تھیں، اور جس سے ان کی آنکھ اور سب متاثر ہو گئی تھی اور وہ یعنی اس کو تکلیف پہنچی تھی اس کنکریوں کی وجہ سے. اور اسی کنکریوں کی وجہ سے بھی دشمن کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی تھی، یعنی کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو کنکریاں تھیں، آج کی جس طرح سے ہم پسٹل کی گولی کی بات کرتے ہیں نا کہ جو پیوست ہو جاتی ہے اور وہ اتنی زیادہ زخمی کر دیتی ہے، تو اسی طرح وہ کنکریوں نے بھی وہ دشمن کو اس طرح زخمی کر دیا تھا. تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے، وما رمیتا، نہیں پھینکی، اذ رمیتا، ولا، جب کہ آپ نے پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو کنکریاں اس کو تکلیف پہنچائی یا ہر فرد کو وہ کنکریاں جا کے لگیں، یہ ظاہر بات ہے کس کی جانب سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. تو یہاں پر اسی چیز کو ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگلی آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے. ولیکن اللہ رما، لیکن وہ کنکریاں آپ نے اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. ٹھیک ہے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا.
وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ مومنین کو اپنی جانب سے اچھی آزمائش کے ساتھ آزمائے۔ دیکھیے جب بھی بلاء حسن کا ذکر آتا ہے، بلا کے ساتھ حسن کا، تو بلا کہتے ہیں آزمائش کو، اور ظاہر بات ہے کبھی آزمائش تکلیف کے ساتھ بھی آتی ہے اور کبھی آزمائش نعمتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ تو بلاء حسن اس امتحان یا اس آزمائش کو کہا جاتا ہے جو راحت، دولت یا نعمت یا پھر فتح و نصرت کی دے کر لیا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو تمہیں نعمت دی گئی ہے یا تمہیں جو فتح دی گئی ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں یہ آزمایا جائے کہ اب تم اس فتح کے بعد یا اس نعمت کے بعد یا اس نصرت کے بعد اللہ کے شکر گزار بنتے ہو یا نہیں۔ ٹھیک ہے، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حسن، کہ تم تاکہ مومنین آزمائے جائیں، یعنی مومنین کو اس نعمت کے بعد آزمایا گیا کہ وہ اس صورت میں کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے، یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کے بھی بھید کو سننے والے ہیں اور اعمال کو بھی دیکھنے والے ہیں۔ یعنی کہ اب تم شکر گزاری کی صورت میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ تم کیا کرتے ہو، اللہ کے فرمانبرداری کرتے ہو یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سننے اور جاننے والے ہیں۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ذالکم یعنی یہ سب، اب یہاں پر کس کو ہے کہ یہاں یہ بات ہے کہ یہ ساری جو سزا ہے، یہ جو تکلیف ان کو ملی ہے، کفار کو شکست ملی ہے، یہ سب اس وجہ سے وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کفار کی چال کو کمزور کرنے والے، کفار کی تدبیر کو، قید کہتے ہیں چال کو بھی اور تدبیر کو بھی، کفار کی چال کو یا ان کی تدبیروں کو کمزور کرنے والے، یعنی اگر وہ مسلمانوں کے خلاف کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کریں، تب بھی ہر حالت میں کامیابی کس کو ہوگی، مومنین کو ہوگی۔ اس کی وجہ آگے انشاءاللہ بھی آپ یہاں پر اس کی وجہ بھی جان لیں گی، ابھی ہم اگلی آیت کا ترجمہ کریں گے۔ تو ہر حالت میں کامیابی مومنین کو ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافرین کی چالوں کو، تدبیر کو کمزور کرنے والے۔ اب وہ چاہے کتنی قوت طاقت کے ساتھ آئیں تو کامیابی کس کو ہوگی، صرف اور صرف مسلمانوں کو ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب جو اگلی آیت ہے یعنی اس رکوع کی آخری آیات، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے اور اس کا بھی ایک سبب نزول ہے اور شان نزول ہے، اس کو بھی سن لیجئے گا۔ ان تستفتحوا، اگر تم فتح چاہتے ہو، تستفتحوا تم فتح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح تو کامیابی آ چکی، فتح آ چکی تمہارے پاس۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ جو خطاب ہے نا، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو یہ خطاب کفار کو ہے، یعنی کہ اگر تم باز آ جاؤ مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے سے اور ان کے خلاف لڑائی لڑنے سے، تو یہی تمہارے لیے کیا ہوگا، بہتر ہوگا۔ بصورت دیگر تمہیں کیا ہوگا، شکست ہی ہوگی۔ اچھا اب آ جائیں دوبارہ، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اس آیت کے سبب نزول کی طرف۔ اچھا اس آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ابو جہل مکہ سے روانہ ہو رہا تھا تو ظاہر بات ہے، آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ ہر ایک کے نزدیک جو خانہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، وہ معزز اور محترم تھا، اگرچہ ان کی عبادت کا طریقہ کار دوسرا تھا لیکن معزز اور ان کے لیے محترم تھا۔ تو جب ابو جہل روانہ ہو رہا تھا مکہ سے تو اس نے بیت اللہ کا غلاف یعنی کعبہ کا جو پردہ ہے اس کو پکڑ کر دعا کی تھی، اور اس کی دعا کے جو الفاظ ہیں اس کا خلاصہ میں یہاں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ اس کے دعا کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت حق پر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اس کو کامیابی عطا فرما، اس کو فتح عطا کر۔ اچھا وہ اپنی دانست میں یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم اعلیٰ اور افضل ہیں، ہم ہی حق پر ہیں، تو وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہمیں ہی کامیابی ہوگی۔ تو وہ بیوقوف تھا، اس کو یہ بات نہیں پتہ کہ اصل حق پر کون ہے، مومنین ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی ذکر کیا کہ ان تستفتحوا، اور تم چاہتے ہو، اگر تم فتح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح تو کامیابی آ چکی، یعنی حقدار کو کامیابی، جو حق پر ہے، جو اعلیٰ اور افضل جماعت ہے، اس کو کامیابی، اس کو فتح حاصل ہو چکی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ اس آیت کا
سبب نزول ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، رک جاؤ، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، یعنی جو تمہیں شکست، جو تمہیں نقصان ہونا ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم دوبارہ کرو گے، نعود تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ کرو گے، یعنی تم دوبارہ اس شکست کے بعد دوبارہ تم مسلمانوں کے خلاف سازش کرو گے، یعنی جنگ کا محاذ کھولو گے، تو تب نعود، ہم بھی یہی کریں گے، یعنی ہم بھی کیا کریں گے، تمہیں اسی طرح سے شکست دیں گے اور مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز تمہیں تمہاری جماعت فائدہ نہیں دے گی، تغنیہ فائدہ نہیں دے گی، عنکم تمہیں، فئتکم تمہاری جماعت، شیئا کچھ بھی، یعنی تمہاری جماعت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، ولو کثرت، اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی تمہاری جماعت، کفار کو خطاب ہے کہ تمہاری جماعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی، یعنی تمہیں کامیابی وہ نہیں دے گی، چاہے تم اپنی تعداد بڑھا لو، چاہے تم اپنی فوجی طاقت بڑھا لو، یعنی تم اسلحہ یا پھر اور کوئی اور میزائل، جیسے آج کل کے دور کے مطابق کتنی ہی طاقت تم فوجی طاقت کیوں نہ بڑھا لو، تب بھی تمہیں یہ فائدہ ہرگز نہیں دے گی۔ اس وجہ سے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہے، یعنی کہ اصل اللہ رب العزت مومنین کے ساتھ ہے، تو کامیابی بھی کس کو حاصل ہوگی، مومنین کو حاصل ہوگی، چاہے تمہاری طاقت کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا یہاں پر وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ ہے، وہ کس کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ ہرگز نہیں ہے، یعنی جب اللہ رب العزت ساتھ ہیں تو اللہ کی مدد بھی بہرحال ساتھ ہی ہوگی، تو جب اللہ کی مدد ساتھ ہوگی تو پھر کامیابی کس کو ہوگی، مسلمانوں کو ہی ہوگی، مومنین کو ہی ہوگی، اس کے مقابلے میں کفار کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ الحمدللہ طالبات، آج ہم نے اپنا دوسرا رکوع بھی مکمل کر لیا ہے۔ آپ صفحہ نمبر 15 پر الکلمات و تراکیب ہیں، یعنی الفاظ معانی ہیں، ان کو یاد کیجیے گا کتاب سے ہی۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 16 پر، کتاب آپ کھول لیجیے گا تاکہ آپ کو سوالات، میں ایک تھوڑا سا اس کا خلاصہ بیان کر دوں سوال کے جواب کا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے جوابات یاد کرنے میں، اور چونکہ آپ کو نوٹس ہم پرووائڈ کریں گے تو اس میں آپ کو آسانی آپ یاد کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں، یعنی کہ ہم نے درس نمبر 5 میں، لیکچر نمبر 5 میں ان انعامات کا ذکر کیا تھا، اور میں نے بورڈ پر آپ کو وہ انعامات ایک فہرست کی شکل میں بیان کیے تھے، اور یہ نوٹس میں بھی موجود ہیں کتاب میں، آپ کو میں نے کتاب کی اعتبار سے، یعنی آیت کے اعتبار سے وہ انعامات کو ذکر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں، یعنی آج کا جو ہم نے سبق پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، یعنی کیا ہدایات ہے مقابلے کی صورت میں، یہاں پر یہی ہدایات کو آپ کو یہاں پر تحریر کرنا ہے اس سوال کے جواب میں۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال ہے، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ابھی ہم نے آخری آیات کا ترجمہ پڑھا ہے، اور یہاں پر آخری آیت کے ترجمے میں یہی ہے، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے کیا ہوگا، بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، یعنی یہاں پر یہ تنبیہ کی گئی کہ اگر تم دوبارہ کرو گے مسلمانوں کے خلاف سازش تو ہم بھی کریں گے، اور تمہاری چاہے زیادتی ہی جماعت میں کیوں نہ ہو، وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی، اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہیں، مومنین کے ساتھ ہیں۔ اس سوال کے جواب میں یہ چیز آپ کو تحریر کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال نمبر 4 جو تمرین کا ہے وہ ترجمے کا ہے، اس میں 3 آیات ہیں، یہاں بھی ابھی آیت کا ترجمہ کیا تھا، دوبارہ آپ یہاں دیکھ لیجئے، یا یعنی کہ آپ کی جو عبارت مشق میں جو آیت ہے اس کا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا کفار سے آمنا سامنا ہو، فلا تولوہم الادبار، پس تم ان سے پیٹ نہ پھیرو۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 2، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور نہیں پھینکی آپ نے مٹھی بھر خاک جب کہ آپ نے پھینکی،
وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن وہ اللہ نے پھینکی. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، یعنی جیم، آیت نمبر جیم جو آپ کی تمرین میں ہے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، ہرگز تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ زیادہ ہو، یعنی اگرچہ زیادتی ہونے کے باوجود تمہاری جماعت تمہیں فائدہ نہیں دے گی. یہ تو آپ نے تمرین کے آیات کو بھی ترجمہ سنا، اور یہاں پر ان کے سوالات کو بھی آپ نے سنا، اور آج کا جو درس ہے وہ بھی آپ نے سنا. امید ہے یہ سارا درس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اگلے درس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.